الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی. آج رجب کی 26 تاریخ ہے اور آنے والی جو رات ہے یہ 27ویں ہے. پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس جو بلایا تھا، جسے ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں، وہ یہ آج ہی کی رات تھی جو رات آنے والی ہے. اسی رات کا وہ قصہ ہے. اسی بنیاد پر، اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے معراج کا واقعہ بتلا دوں. یہ ایک اعزاز تھا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں آپ کو سب سے اونچے مقام اور منصب پر فائز کرنا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا. اس دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ تو کہاں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ نہیں، میں دیدار چاہتا ہوں، مجھے شوق ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فلاں پہاڑ پہ چلے آؤ. کوہ طور پہاڑ ہے جو آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، اس پہاڑ پہ آ جاؤ اور اس درخت کے پاس آ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر، اس درخت کے اوپر 70,000 پردوں کے اندر سے اپنی تجلی صرف ڈالی اس درخت کے اوپر. تجلی جسے آپ عکس کہہ سکتے ہیں، اپنی ایک روشنی، اللہ کی تمام نورانیت والی روشنیوں میں سے ایک روشنی 70,000 پردے کے اندر سے ڈالی. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دیکھے بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ نے کہا کہ تم مجھے دیکھنا چاہو تو نہیں دیکھ سکتے. اس دنیا میں وہ صلاحیت نہیں کہ کوئی اللہ کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے. ہاں، جنت میں اللہ کو آسانی سے ہم دیکھ سکیں گے، ہم ان کا دیدار خوب آسانی سے کر سکیں گے.
یہ نعمت جنت کی ہے، اس دنیا کی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرانا تھا، اس لیے خود اللہ نے بلایا، اور یہ معراج اس وقت پیش آیا کہ جب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں سے بہت ٹوٹ چکے تھے۔ مکہ میں کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، ہر ایک آپ کو نگلیکٹ کر رہا، کوئی آپ کی طرف توجہ دینے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اونٹ کی اوجڑی لا کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، جس راستے سے چلتے ہیں اس راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، کوئی آپ سے ملنے کو تیار نہیں، بات کرنے کو تیار نہیں، ہر ایک جو آپ کے خاندان والے تھے، جو آپ کے اپنے تھے، رشتے دار تھے، وہ سب پرائے بن گئے۔ اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو یہاں تو کوئی نہیں میری بات سن رہا ہے، چلو اپنے ایک دوسرے رشتے دار ہیں وہاں چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے طائف چلے گئے۔ طائف آپ کا رشتے داروں کا ایک علاقہ تھا، قبیلے بنو سعد، کیونکہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ وہیں رہتی تھی، وہ مکان اور وہ ان کے رشتے دار تھے۔ تو سوچا یہاں نہ صحیح، وہاں تو کوئی میری بات سنے گا، اس لیے آپ وہاں چلے گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد ایک رشتے دار کے پاس گئے، اس نے بات آپ کی سنی اور کہا میں آپ کو رکنے کی جگہ نہیں دے سکتا۔ دوسرے رشتے دار کے پاس گئے، اس سے آپ نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات سنو، اور کہنے لگا کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا اور میں تمہیں اپنے یہاں پناہ نہیں دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے گھر میں گئے، تیسرے رشتے دار کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ میں ایسے ایسے اس کام سے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، ایک اللہ ہے۔ یہ سارا جو دعوت کا مشن تھا سب کچھ اسے سنایا، تو وہ رشتے دار ایسے قسم کا تھا کہ اس نے تو آپ کی بات پر توجہ بھی نہ دی اور کہنے لگا نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، اور اتنے پہ بس نہیں کیا بلکہ طائف کی گلیوں میں جو اوباش لڑکے تھے یہ کہہ کر کہ یہ دیوانہ شخص ہے، اس کو پتھر مارو، لوگوں کو پیچھے لگا دیا۔ قرآن سے اتنے پتھر آپ کو مارے گئے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ غش کھا کر گر بھی گئے اور پورا خون آپ کے جوتوں کے اندر آ کر جم گیا، اور بڑے ٹوٹے دلوں کے ساتھ آپ طائف سے باہر آنے لگے تو ایک باغ تھا وہاں جا کے پناہ لی۔ بالآخر اس باغ میں جو انگوروں کا باغ تھا، ایک مزدور تھا، اس نے آ کر آپ کی تھوڑا سا اس کے دل میں احساس پیدا ہوا، آیا آپ کو اس نے اچھی طرح بٹھایا، کچھ انگور لا کر پیش کیے اور پھر اس کے بعد آپ کو تسلی کی باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، یہاں مزدوری کرتا ہوں۔ کہا اچھا نینوا، وہاں تو میرے بھائی یونس کا گاؤں ہے۔ کہا تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ وہ بھی پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں اللہ کا۔ تو اس کے دل میں یہ بات گر کر گئی، چنانچہ وہ مزدور ایمان لے آیا اور اپنے مالک سے، وہ جو باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا تھا، وہ اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت کٹر دشمن تھے۔ بالآخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طائف کا لمبا واقعہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی چلے آئے ٹوٹے دلوں کے ساتھ، غم کے ساتھ، اور مکہ سے جب چلے تھے کسی کو بتایا نہیں تھا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ رات کی تنہائی میں چلے گئے اور یہ سارا معاملہ پیش آیا، واپس آ گئے۔ اب مکہ میں آنے کے بعد بڑے بجھے سے رہتے تھے آپ، لیکن اللہ جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا
جو دنیا کے تمام سہاروں سے ٹوٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور اب یہ سوچتا ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی میرا مددگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ آ گئے ٹوٹے دلوں کے ساتھ، آخر وہ ایک رات آ گئی جو قصہ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ وہ یہ رات یہی تھی جو آج رات آئے گی۔ رجب کی 27ویں تاریخ کی شب تھی۔ رات میں آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام پر رہے تھے۔ سوتے ہوئے میں جبرائیل امین آ گئے۔ جبرائیل امین نے دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں تو جبرائیل امین نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جیسے ہی آپ نے بوسہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ کہا ہو جبرائیل؟ سوچا کہ شاید کوئی اللہ کا پیغام وہی وغیرہ لے کر آئے ہوں گے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اٹھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، چلیے چلنا ہے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور پھر جبرائیل امین آپ کو حرم میں لے کر آئے، حتیم میں، اور جنت سے 2 تھالیاں وہ لے کر آئے تھے۔ ایک تشت میں انہوں نے زمزم کا پانی بھرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا حتیم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، قلب اطہر کو باہر نکالا اور اس تشت میں جس میں زمزم کا پانی تھا خوب دھویا، اور جو ایک دوسرا تشت تھا اس میں رکھا، وہ اللہ کے نور سے معمور تھا۔ دل کے تمام اندر کے خانوں نے اللہ کے اس نور کو بھر دیا، اور پھر دل اٹھا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں واپس لگا دیا اور پھر اس کو بند کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ اٹھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا سمجھ لیجئے کہ ہارٹ کی آپ کے سرجری ہو گئی۔ اور اس کے بعد جبرائیل امین آپ کو لے کر آئے اور دیکھا کہ ایک سواری ہے جس کا نام تھا براق۔ یہ سواری دنیا میں نہ کسی کے لیے لائی گئی نہ بنائی گئی، یہ اعزاز تھا صرف ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل جنت کی ایک سواری جس کا نام براق تھا۔ براق برق، بجلی کو کہتے ہیں، اس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی، اس لیے اس سواری کو نام دیا گیا براق کا۔ دیکھنے میں وہ خچر نما، خچر سے تھوڑی بڑی اور گدھے سے تھوڑی چھوٹی، اسی قسم کا ایک جانور تھا جس کی رفتار بہت تیز تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک نگاہ دیکھنے میں اس کا ایک قدم پڑتا تھا، یہ اس کی رفتار کا عالم تھا۔ جیسے بجلی جیسی تیزی ہوتی ہے، بٹن ہم نے دبایا کہ پنکھا چالو ہو جاتا ہے کتنی تیزی کے ساتھ، تو اس کی ایک تیز رفتار تھی۔ اس کی تیز رفتاری سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی روشنی کو تیز رفتاری عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھو، آپ اپنی آنکھ سے جہاں تک دیکھ سکتے ہیں، تو جہاں آپ دیکھتے ہیں، مثلا ایک دیوار کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کتنی بھی دور ہے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ آنکھ کھولتے ہی اس دیوار کو دیکھتے ہی ہمارے آنکھوں سے نکلنے والی وہ روشنی اس دیوار پر جا کر ٹکرا کر واپس ہمیں انفارمیشن دیتی ہے کہ وہ دیوار ہے۔ اندازہ نہیں کر سکتے آپ یہ کتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا اور آپ نے دماغ میں قبول کیا کہ یہ دیوار ہے، تو یہ رفتار آنکھوں کی روشنی کی اس سے بھی تیز ہے، اور اس سے بھی تیز رفتار ہمارے دماغ میں اٹھنے والے خیالات کے ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کر ابھی اللہ کا تصور کریں، جنت دوزخ کا تصور کریں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی اگر تصور کریں تو آپ جنت کی دنیا میں، آپ جہنم کا منظر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے، یہ خیالات بنتے ہیں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ۔ تو بہرحال وہ براق، اس کی سواری پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے سوار کیا اور مہار اس کی اپنے ہاتھوں میں لی اور سفر شروع ہوا۔
یہ پہلا آپ کا زمینی سفر ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو اسرا کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ اسرا کہتے ہیں رات کے تنہائی کے سفر کو، اور جو اس طریقے کا سفر اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس سواری پر تیز رفتار ہو کر چلے، راستے میں تھوڑی تھوڑی دیر پر آپ رکے بھی۔ ایک جگہ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتریے اور یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی تو وہاں خوشبو پھیلی ہوئی تھی پورے علاقے میں، اور ویسی خوشبو کبھی آپ نے سنی نہیں تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو ہے کہ یہاں ایسی مقدس پاکیزہ روحیں مدفون ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ کون سی روحیں یہاں پہ مدفون ہے؟ تو فرمایا کہ فرعون جس کے سر میں ایک باندی کنگھی کیا کرتی تھی، فرعون کی وہ خادمہ تھی، باندی تھی، فرعون اور فرعون کے بیٹیوں کے سر میں وہ کنگھی کیا کرتی تھی، اس کے ذمہ یہ خدمت تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی تو فرعون تو ایمان نہیں قبول کیا، لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایمان کو قبول کر لیا، اور ساتھ میں وہ جو باندی تھی جس کا نام مشاطہ تھا، اس باندی نے اس بات کو سن کر من ہی من میں اس نے بھی حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی اور ایمان کو قبول کر لیا۔ ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی، اس کی کنگھی ہاتھوں سے گر گئی، وہ نیچے جھک کر اٹھائی اور اٹھانے لگی تو اس وقت اس نے کہا بسم اللہ۔ ہر ایمان والے کو اپنا کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ جب اس نے یہ کہا بسم اللہ تو فرعون کو بڑا تعجب ہوا، وہ پوچھنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بسم اللہ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہوں اور اسی کا نام لے رہی ہوں۔ اب فرعون کو طیش آ گیا، کہنے لگا جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا جانتی ہوں انجام جو کچھ بھی ہو، میں تو اب ایمان موسیٰ کے رب پر لا چکی ہوں۔ چنانچہ فرعون طیش میں آ گیا اور اس نے درباریوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، اور سزا ایسی عبرتناک دوں گا کہ بعد میں میرے یہ خاندان اور میرے درباری ہمت نہ کر سکیں کوئی موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کی، ایسی میں سزا دوں گا۔ چنانچہ دربار لگایا گیا اور اس باندی کو پہلے تو ننگا کر کے باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ تم چھوڑ دو موسیٰ کے رب پر ایمان، اور خدا یہی فرعون ہے اور کوئی نہیں ہے، اگر انکار کرو گی تو یہ جو تمہارے 2 بچے ہیں میں دونوں کو ذبح کر ڈالوں گا۔ مشاطہ نے کہا کہ اب تو میں ایمان لا چکی ہوں، تمہاری جو مرضی ہے کر لو۔ چنانچہ اسی باندی کے سامنے اس کے بڑے بیٹے کو لایا گیا، ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا دوسرا دودھ پیتا بچہ تھا، فرعون نے کہا اسے لاؤ۔ اس کو لا کر کے باندی کے چھاتی پر رکھا گیا اور کہا گیا کہ اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، ایمان کو چھوڑ دو موسیٰ کے رب پر، نہیں تو تمہارے اس دودھ پیتے بچے کو تمہارے سینے پر ذبح کیا جائے گا۔ باندی نے کہا کہ اب تو میں رب پر ایمان لا چکی ہوں اور میں ذرا بھی ڈگمگاؤں گی نہیں، اب تمہاری جو مرضی ہے وہ کر لو۔ چنانچہ اس دودھ پیتے بچے کو اس باندی کے چھاتی پر ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد گرم تیل کر کے ان دونوں بچوں کو کڑاہی میں ڈال دیا گیا، جل بھن کر وہ ختم ہو گئے۔ اب باری آئی اس باندی کی،
اب فرعون نے کہا کہ اب بتاؤ، 2 بچے تو تمہارے ذبح ہو گئے، تم بتاؤ تمہیں بھی اسی طرح ذبح کیا جائے گا، ابھی بھی موقع ہے۔ کہا جب میں نے اپنے دودھ پیتے بچے کے موقع پر اپنے ایمان کو نہیں ڈگمگایا تو اب میری جان کی اتنی کیا پرواہ، میرے نے دونوں بچوں نے جب جان دے دی۔ چنانچہ بزرگ عزیز دوستوں، کتابوں میں لکھا ہے اس واقعے کو کہ بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، روح لرز اٹھتی ہے کہ اس باندی کو لوہے کی کنگھی سے اس کی کھال کو کھینچا گیا، اور کھینچنے کے بعد جب پورا جسم زخمی ہو گیا تو اس پر مرچیں ملی گئی اور وہ تڑپتی رہی، کروٹیں بدلتی رہی، تڑپتی رہی۔ بالآخر اس نے ایک زبان سے جملہ نکالا کہ کوئی بات نہیں، جب میرا دم نکل جائے تو میری ایک آخری خواہش پوری کر دینا۔ کیا خواہش ہے؟ خواہش میری یہ ہے کہ میرے جسم کی ہڈیوں کو اور میرے اس دونوں بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ ایک جگہ دفن کر دینا۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ماں اور اس کے ان 2 بیٹوں کی یہاں پہ قبر ہے، اس قبر سے جب سے دفن کیا گیا 4000 سال کا زمانہ گزر گیا، ابھی تک یہ زمین سے آسمان تک یہ فضا اسی طرح مہکتی رہتی ہے، اور یہ ہے اس کے ایمان کی خوشبو۔ یہ ایمان اتنا قیمتی شے ہے۔ تو بہرحال پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، اور پھر آپ نے مدینہ طیبہ میں بھی نماز پڑھی۔ یثرب میں جبرائیل امین نے بتایا کہ یہاں آپ کی ہجرت ہوگی، ایک زمانے میں آپ یہاں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا بیت المقدس، فلسطین جسے آج سیریا ہم کہتے ہیں، وہاں پہ جو مسجد اقصی ہے قبلہ اول، وہاں آپ کو لے جایا گیا۔ وہاں آپ پہنچے تو آپ نے تو یہ دیکھا کہ سارے انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ میں، یعنی بالکل جیسے دنیا میں تھے، اپنے تمام انبیاء وہاں آپ کے استقبال میں موجود ہیں، اور صف بنا کر استقبال آپ کا کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ سارے انبیاء کی صفیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جبرائیل امین نے آپ کو پکڑ کر مصلی پر لے آئے اور کہا کہ آپ کو امامت کرنی ہے، اور آپ صرف اپنے امت کے نبی نہیں ہیں، سارے نبیوں کے نبی بھی آپ ہیں، اور آج جو آپ سے امامت کروائی جا رہی ہے کہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں۔ تو یہ اعجاز اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ امام الانبیاء، نبی الانبیاء، یہ بہت بڑا خطاب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تیرے نام کو بہت بلند کیا۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز فرمائی، امامت فرمائی، اور اس کے بعد آپ کا یہ زمینی سفر ختم ہوا، وہاں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا، اور پھر وہاں سے سفر میں آپ کے لیے رف رف کی ایلیوین ایک سواری جسے ایٹومیٹک اوپر اٹھایا جا سکے، جسے معراج کہا جاتا ہے، جیسے ہم سیڑھی ہے اس سے چڑھتے ہیں اوپر کی طرف، تو یہ ایک سواری تھی جس پر آپ کو سوار کر کے اوپر اٹھایا گیا۔ جبرائیل امین آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ آخر آپ چلتے رہے، پہلا آسمان آیا، اور یہ آسمان جو زمین سے آسمان ہمیں نظر آ رہا، اس کی جو مسافت ہے، اس کی جو لمبائی ہے، اس کی اتنی ہی لمبائی میں دوسرا آسمان ہے اوپر، تیسرا آسمان ہے۔ اندازہ کر لو آپ کی یہ کتنی دوری کا سفر تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، اور جبرائیل امین ساتھ میں، اور تیزی کے ساتھ یہ سفر ہو رہا۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل۔ کون آپ کے ساتھ؟ کہا محمد۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس طریقے سے ہر آسمان پر آپ کا استقبال کیا گیا، اور آخر 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا آیا۔ سدرۃ المنتہا یہ اللہ کے نور سے بنا ہوا ایک درخت ہے، بیری کے درخت کے جیسا نوروں کا درخت ہے، اور وہ منتہا اس لیے ہے کہ اوپر سے اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے وہ وہاں آتا ہے، اور نیچے سے جتنے فرشتے جاتے ہیں اللہ کا حکم سننے وہ اسی پر جاتے ہیں۔ وہ ان کی منتہا یا ان کی منتہا، یہ نیچے کے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے۔ اس طریقے سے وہیں پہ اللہ کا پیغام اترتا ہے جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ان فرشتوں نے جو جبرائیل امین تھے آپ کے ساتھ میں، وہاں پہنچانے کے بعد آپ سواری سے اتر جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل امین یہ کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، آگے اجازت نہیں ہے، بس یہیں تک میرا سفر تھا، آپ اوپر جائیے، اللہ نے آپ کو بلایا۔ وہاں سے اللہ تعالی تنے تنہا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ پھر اللہ کا عرش آتا ہے، کرسی آتی ہے، اور پھر اللہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں نے بتایا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام دیدار کرنے کے لیے جب مطالبہ کیا تو اللہ نے 70,000 نور کے پردوں کے اندر سے وہ تجلی ڈالی تھی، موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور یہاں دیکھیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب اپنے پاس بلایا، قریب کیا، قرآن بیان کرتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے تیر چلانے کے جو کمان ہوتے وہ ایک دوسرے سے قریب ہوتے، اتنا قریب، ایک طرف اللہ ایک طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا قریب۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے اپنے درمیان سے نور کے پردے ہٹا دیے، کوئی پردہ بیچ میں حائل نہیں تھا، بس اللہ تھے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعزاز ملا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے ہی اللہ کا دیدار ہوا، جیسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، وہ کیا منظر رہا ہوگا کہ کوئی پردہ نہیں ہے، اور عاشق و معشوق ہے، حبیب اور محبوب ہے، اور کتنا عشق میں ڈوب کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا ہوگا، اور اللہ کی کتنی محبت رہی ہوگی کہ آپس کے جتنے پردے تھے سب ختم کر دیے۔ اور یہ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ نعمت ہمیں ضرور ملے گی جنت میں ملے گی۔ اللہ کا دیدار ہم اسی طرح کریں گے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اب جیسے ہی دیدار ہوا تو گفتگو شروع ہوئی، تو گفتگو کیسے شروع ہوئی آپ کو بتاؤں، یہ سمجھنے کی چیز ہے، اور مومنین کے لیے کتنا مطلب بہترین تحفہ ہے۔ جب اللہ کا دیدار آپ نے کیا تو آپ نے جو بات شروع کی وہ بات یہ تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اتنا جملہ کہا، ہم پڑھتے ہیں نا تحیات میں، تو یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ نے ہمارے لیے نماز میں ایک جز بنا دیا۔ یہ وہ گفتگو ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا، دیدار کے بعد جو پہلی بات نکالی وہ یہ جملے تھے، 3 جملے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ التحیات، زبان سے ادا کی جانے والی جتنی عبادتیں اس کو بولتے ہیں التحیات۔ جیسے زبان سے اللہ، ذکر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، زبان سے جتنے بھی کلمے آپ ادا کریں گے ذکر کے، وہ تمام زبانی عبادت ہیں۔ تو جتنی اے اللہ زبانی میری عبادتیں ہیں، یعنی میرے جتنے ذکر و اذکار ہیں، میری جتنی تسبیحات ہیں، میں نے جتنا آپ کا نام لیا، میں نے جتنی مرتبہ آپ کو یاد کیا، وہ ہے التحیات للہ والصلوات، اور جتنی میری بدنی عبادتیں ہیں، میں نے اپنے جسم کو تھکا کر جتنی تیری عبادت کی ہے، جیسے نماز میں پورے بدن کو تھکایا جاتا ہے، تو یہ جتنی میری بدنی عبادتیں ہیں اس کو کہتے ہیں الصلوات۔ التحیات للہ
वस्सलावातु बदनी जितनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और जितनी मेरी माली इबादतें, मैंने जितना तेरे नाम पे सदका किया, जितना तेरे नाम पे खर्च किया, जितना तेरे गरीबों बेवाओं मिस्कीनों यतीमों पर खर्च किया, तेरा नाम जिसने लिया उस तेरे नाम की अजमत की वजह से मैंने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। तेरे नाम की अजमत, तेरे नाम की बरकत की वजह से कुछ ना कुछ देकर उसे भेजा। ये मेरी जितनी इबादतें, तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरी जबान कौली इबादतें, पहली इबादतें, बदनी माली इबादतें, ये तमाम इबादतें लिल्लाहि, अल्लाह तेरे लिए हैं। बस मैंने इबादत तेरे लिए की है, कोई मेरे अलावा, तेरे अलावा मेरा कोई मकसूद नहीं। ये तोहफा पेश किया, जबान से ये जुमले अदा किए, अल्लाह खुश हो गए। अब अंदाजा करो अल्लाह कितने खुश हो गए। और याद रखना, ये खुशी, ये किए पैगाम, ये तो हम उस वक्त के मंजर को आपके सामने बयान कर रहे हैं कि अल्लाह है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है और ये गुफ्तगू हो रही है और ये कह रहे हैं और अल्लाह खुश हो रहे हैं। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये बात बताई कि बंदा जब भी रूए जमीन पर कोई इबादत करता है और खालिस अल्लाह के लिए करता है, उस वक्त भी अल्लाह उतना ही उससे। ये एजाज है इस उम्मत का। तुम इबादत तो करके देखो अल्लाह के लिए। अब अल्लाह खुश हो गए तो अल्लाह ने खुश होकर 3 जुमले अदा किए। अल्लाह ने कहा अच्छा, तू सारी इबादत कौल फिर सब मेरे लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 जुमले। अगर ये तूने मेरे लिए किया है तो अब सलामती ही सलामती तेरे लिए है ऐ नबी, और अल्लाह की रहमत तेरे लिए है और अल्लाह की बरकत तेरे लिए। उस वक्त अल्लाह की रहमत दरियाए जोश में थी, यानी अल्लाह ये चाहते थे कि मेरा महबूब क्या मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, उसके मांगने से ज्यादा अता करूं, उसने जो मांगा है उससे बेहतर और अफजल चीज अदा करूं। ये अल्लाह ताला उस वक्त उसकी रहमत इतनी दरियाए जोश में। लेकिन आप सोचो, अब यहां पे इस मौके पर मुझे और आपको सोचना है, हम किसके उम्मती हैं? बताओ भाई। प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। कयामत तक जो भी आएगा कलमा पढ़ेगा वो आपका उम्मती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं, दीदार हो रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, अल्लाह की रहमत बरकत सब कुछ उतर रही है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन मेरे अजीजों, मुझे जो बताना है, तवज्जो से सुनो, ध्यान से सुनो, कुर्बान जाए हम ऐसे अपने प्यारे नबी सरकार दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखा कि रहमत जोश में है, तो क्यों ना मैं इस जोश में, इस रहमत में, इस बरकत में अपने तमाम उम्मतियों को शामिल कर। जब अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरा दिया अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये सलामती अल्लाह मुझ पर भी, हम सब पर भी और तमाम नेक बंदों पर होनी चाहिए। उम्मत का ख्याल उस मौके पर भी आ गया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब अल्लाह के सामने बैठे हुए थे। एक बेहतरीन दीदार का मंजर था, अल्लाह की रहमत जोश में थी, तो कितना कुछ मोहब्बत करते रहे होंगे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से, कितना मोहब्बत कर रहे होंगे।
لیکن آج یہی امت اپنے محبوب نبی سے محبت نہیں کر رہی. آج یہی امت اپنے محبوب نبی کی سنتوں پر نہیں چل رہی. ان کے طریقے کے فالوور کم ہیں, ان کو آئیڈیل ماننے والے بہت کم ہیں. کیا وجہ ہے کہ جو نبی اپنی امت کی خاطر راتوں کو رو کر گزارے, سجدے میں سر رکھ کر گزارے, پوری رات روتا تڑپتا رہے, قلب میں درد کی ایسی بے چینی ہو کہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ, چین و سکون کی نیند نہ آئے, وہ اپنی امت کے لیے نہ آئے. اللہ کے یہاں دیدار ہو رہا ہو اور اللہ رحمتیں بہا رہا ہو, اس موقع پر بھی یہ نہ بھولے اپنی امت کو وہ کیسا عظیم نبی, اس کا پیار, اس کا عشق, اس کی محبت اپنی امت سے کیسی. اور آج امت جواب میں کیا کر رہی ہے؟ سنتوں کا جنازہ کیا ہم اپنے گھروں سے نہیں نکال رہے؟ ہم اپنی شادی بیاہ کی محفلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھلنی نہیں کر رہے؟ کیا کچھ ہم نہیں کر رہے؟ اس کے طریقے کو کتنا ہم فالو کر رہے, کتنا دین پر ہم چل رہے. اس لیے ہمیں سوچنے کی بات ہے میرے بھائی. بالآخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو ہوئی اور پھر اب معاملہ یہ ہوا کہ بہت دیر باتیں ہوئی, راز و نیاز کی باتیں ہوئی. بس قرآن اتنا کہتا ہے کہ وہ راز و نیاز میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را خبر نیست. کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا کیا باتیں ہوئی. کچھ وہ راز و نیاز تھے جو اللہ نے اپنے محبوب کائنات کے سب سے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی. آخر موقع آیا کہ اب میں رخصت ہو رہا ہوں, تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو, لیکن ایک تحفہ دیتا ہوں, اور وہ تحفہ ہے 50 نمازوں کا. یہ اپنی امت کے لیے لے جاؤ. تمہاری امت جب بھی بے چین ہو, جب بھی پریشان ہو, جب بھی کچھ کوئی مسئلہ درپیش آئے, جب بھی وہ کسی تکلیف میں آئے, امت سے کہہ دینا کہ بس یہ نماز تمہارے مسائل کو حل کرے گی, یہ نماز تمہارے تکلیفوں کو دور کرے گی. اور یہ نماز, یہ وہ نماز ہے, یہ وہ تحفہ ہے, یہ وہ عظیم گفٹ ہے تمہاری امت کے نام کہ یہ گفٹ پچھلے انبیاء کو اس طرح کامل مکمل نہیں دیا گیا. نمازیں پچھلے انبیاء کو بھی ملی لیکن اس طرح کامل مکمل نہیں ملی. کسی کو صرف قیام ملا کہ بھائی کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو, کسی کو صرف رکوع ملا کہ بھائی صرف رکوع میں جھک کر اللہ کی عبادت کر لو, کسی کو قاعدہ ملا کہ صرف اس طرح دونوں گھٹنوں کو زانوں پہ رکھ کر اور عبادت کر لو. تو کوئی قیام, کسی کو رکوع, کسی کو سجدہ, کسی کو تحیات میں بیٹھنا یہ ملا. فرشتوں کی بھی نماز ایسے ہی ہے, فرشتے کوئی قیام میں ہے قیامت تک قیام, کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے, اس طریقے سے فرشتوں کو بھی یہ کامل مکمل قیام بھی ملے, رکوع و سجدہ بھی ملے, التحیات کا قاعدہ بھی ملے. یہ مکمل نماز اے میرے پیارے حبیب یہ تمہیں اور تمہاری امت کو دے رہا, یہ مکمل گفٹ ہے. وبال جان ہم نے بنا لیا اس کو, نماز پڑھی نہیں جاتی, پریشانی ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے, لیکن یہ آئی جب تھی اور پیارے آقا جب خوشی خوشی لے کر آ رہے تھے تو یہ تحفہ بنا کر لائے تھے. اور پیارے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو تحفہ بنا کر دیا تھا. آج ہمارے لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ مصیبت ہے, لیکن یاد رکھنا سارے پریشانیوں کا حل اس میں اللہ نے رکھا ہے. کوئی بھی مسئلہ پیش آئے, آخر صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ ہماری طرح منتریوں کے پاس جاتے تھے کہ ذرا میرا کام کر دو, تھوڑا رشوت لے لو, میرا کام کر دو. نہیں, صحابہ جانتے تھے کہ یہ منتری اسی وقت کام کرے گا جب اللہ اس کے دل میں بات ڈالیں گے. تو کیوں نہ ہم براہ راست انڈائریکٹ کیوں ڈائریکٹ اپنے اللہ سے بات کریں, اپنی بات منوائیں. صحابہ یہی تو کرتے تھے. پریشانی آ گئی, گئے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے سامنے فریاد کر دیا, اللہ کو جو منظور ہوا وہ ہوا. اس طرح اپنے مسائل حل کرواتے تھے. کاش امت کی یہ بات سمجھ میں آ جائے.
کوئی بھی پریشانی دنیا کا کوئی بھی انسان دور نہیں کر سکتا. یہ یقین بناؤ میرے بھائی, اللہ ہی نور کریں گے, اور اللہ جب چاہیں گے تبھی نور کریں گے. تو کیوں نہ اللہ سے مانگا جائے. بالآخر 50 نمازیں تحفے کے طور پر دی گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دیدار کر کے اللہ کا چل پڑتے ہیں. اب راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے واپسی کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس انتظار میں تھے کہ چلو میں اللہ کا دیدار نہ کر سکا, لیکن کم سے کم جو نبی اس وقت براہ راست لائیو سامنے دیکھ کر اللہ کو آ رہا اس کا تو دیدار میں کر لوں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام تھے راستے اسی انتظار میں تھے. دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, خوشی خوشی 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا, بہت خوش نظر آ رہے ہو. کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے, وہ لے کر آ رہا ہوں, میری امت 50 نمازیں پڑھے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب تھوڑا دھیان دو, میری امت پر 2 رکعت نماز فرض تھی, نہیں پڑھ سکی, تھوڑا یہ کم کرواؤ, تعداد زیادہ ہے. آج کے جو مسلمان ہیں ان کو دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات بہت فٹ لگ رہی ہے کہ نہیں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہماری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جاتی تو کہتے کہ ایک چکر اور لگواؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, تاکہ یہ معاملہ ہی صاف ہو جائے. آخر گئے واپس, اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, 5 نمازیں کم کر دیتا ہوں, بچی 45. پھر آئے اور پھر گئے, پھر آئے. موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے, نہیں میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی, نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت. اور اللہ کی شان دیکھیے, اللہ چاہتے تو پہلی بار میں کہہ دیتے کہ بھائی 45 کم, جاؤ 5. لکھا ہے علماء کرام نے بڑی تحقیق کی بات قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں کہ اللہ بھی چاہتے تھے کہ میرے حبیب کا دیدار براہ راست اس طرح بار بار ہو, اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تڑپ بھی تھی کہ دیکھ تو آیا ہوں لیکن جی نہیں بھر رہا اللہ کو دیکھتے دیکھتے, اور ایک بار دیکھ. اس تڑپ پر اللہ بار بار بلانا. بالآخر 9 چکر لگوائے, 1 2 نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بڑا احسان ہے اس امت پر, 50 کہاں سے پڑھ پاتے. آخر ہوتے ہوتے 9 چکر کے بعد اللہ نے کہا اچھا جاؤ 5. لیکن سن لو ایک بات, جب 5 بچ گئی تو اللہ نے کہا میرے حبیب سن لو, جاؤ میں دیا ہوا عطیہ کبھی واپس نہیں لیتا, میرے خزانے ایسے ہیں کہ میں جسے دے دوں اس طرح واپس نہیں لیتا. جاؤ تمہاری امت پڑھے گی 5 نمازیں, لیکن میں ثواب اسے 50 نمازوں کا دوں گا. چنانچہ آج جو بھی مسلمان 5 وقت پڑھتا ہے وہ فخر محسوس کرے کہ میں نے 5 نہیں 50 نمازیں ادا کی. یہ تحفہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ نے اس امت کے لیے اصول بنا دیا, نیکی 1 کرو گے 1 کے بدلے 1 نہیں دوں گا 10 دوں گا. نماز 1 پڑھو گے 10 نمازوں کا ثواب دوں گا, 5 پڑھو گے 50 نمازوں کا ثواب مل جائے گا. اللہ نے اس امت کے لیے نیکی میں ایک اصول بنا دیا, نیکی 1 ملے گا اجر 10. تو یہ معراج کا واقعہ پیش آیا جو رجب کی 27ویں شب تھی, جو رات آنے والی ہے. اسی رات میں اللہ نے اپنے پاس بلایا, اور آپ اتنا دور لمبا میں نے بتایا کہ ایک آسمان دوسرا آسمان, اور پھر اس کے بعد عرش کرسی لوح قلم, یہ جنت دوزخ سب کچھ اللہ نے دیدار کرایا, ساری چیزیں دکھائیں, سب کچھ دیکھا. جہنم میں سزائیں کیسی ہیں وہ بھی اللہ نے دکھوایا, جنت کی نعمتیں کیسی ہیں اللہ نے وہ بھی دکھلایا. سارا مشاہدہ آنکھوں دیکھا, سب کچھ دیکھ کر یہ سب لوٹے ہیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب واپس آ گئے, نمازیں مل گئیں, سب کچھ ہو گیا. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. اتنا لمبا سفر
مکہ میں صبح میں جب اٹھ کر لوگوں کو بتانے لگے کہ آج رات میں ایسے ایسے گیا اور میں ساتوں آسمان پر گیا. پہلے تو بتایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا, تو وہیں سے وہ 2000 کلومیٹر ہے. اس زمانے کی سواری بھی تیز نہیں. تو سب یہ کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے, کیا بول رہے ہیں. اور موقع ملا ابو جہل کو تو اس نے تو کوئی کسر ہی نہ چھوڑی. وہ جب یہ سنا تو سیدھا بھاگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, جو آپ کے دوست. کہا ابو بکر یہ بتاؤ کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام گیا اور رات ہی میں واپس آ گیا, آپ سچ جانو گے. کہا نہیں, اتنی دوری کا سفر ہے, کیسے وہ آ سکتا ہے. کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو تمہارے دوست محمد کہہ رہے. کہا اگر یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو صدق رسول اللہ, سچ کہا ہے, تبھی تو آپ کو صدیق کا لقب ملا. یہ میرے حبیب نے کہی ہے تو اب یہ بات غلط نہیں ہے. کاش یہ امت اپنے نبی کی باتوں پہ اتنا یقین کر لے جتنا یقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. کاش ہمیں یقین آ جائے اپنے نبی پر, اپنے نبی کی باتوں پر. کہا اچھا. اب ابو جہل نے جمع کرنا شروع کیا مجمع. کہا اچھا تم اتنی دور کیسے گئے اور کیسے واپس آ گئے. اچھا بتاؤ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں, رخ کدھر ہے. اب بتاؤ کوئی اگر جائے بھی اور وہ بھی راتوں رات جائے تو مسجد اقصیٰ تو بہت بڑی ہے, میں قسم مسجد کے دروازے کھڑکیاں نہیں ابھی تک گن پایا. آج اتنا لمبا عرصہ ہو گیا امامت کرتے ہوئے, کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے. اب وہ پیارے رسول سے پوچھ رہے اچھا بتاؤ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی. لیکن قربان جائیں جس کا تعلق اللہ سے ہو, جو اللہ کا لاڈلا ہو, سب سے اللہ کا محبوب ہو, جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی. اللہ نے خود کہا میرے حبیب تجھے بنانا آنا ہوتا تو میں یہ دنیا نہ بناتا. اللہ نے کہا اچھا پوچھو, کیا پوچھنا ہے پوچھو. اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے پورا مسجد اقصیٰ لا کر کھڑا, اور جو سوال کرو وہ تمام چیز سامنے موجود. آپ یوں دیکھتے بتاتے, یوں دیکھتے بتاتے, کھڑکیاں کتنی اتنی, دروازہ کیسا اتنا, لمبائی کتنی, سب کچھ تو بتا رہے تھے. اب وہ بڑے حیران ہو گئے. اچھا ایک رات میں اتنا لمبا سفر کر کے آپ بھی تھوڑا حیران ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. ارے بھائی اتنی دور کا سفر بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کے ذہنوں میں بھی یہ حیرانگی ہوگی, لیکن انشاءاللہ ابھی میری بات سے آپ کی حیرانگی ختم ہو جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس پر ایمان ہے کہ نہیں. ارے بھائی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ایمان ہے نا. آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے اٹھوایا تھا تو جو بسترا جس پر آپ آرام فرما رہے تھے بدن کی گرمی سے گرم ہوتا ہے نا. ارے آپ سوتے ہیں معلوم ہوگا نا بسترا گرم ہوتا ہے, تو وہ گرمی ابھی تک باقی تھی, اور وہ کنڈی جو دروازہ کھولنے کے بعد ہل رہی تھی اس کا ہلنا بھی باقی تھا. اور اتنی دور میں آپ اتنا لمبا سفر کر کے ساتوں آسمان, عرش, کرسی, لوح قلم, جنت دوزخ اور اتنے انبیاء سے ملاقات اور ان کی نماز پڑھوا کے سب کچھ کر کے آ گئے اور واپس اپنے بستر پہ آئے تو اسی طرح تھا. یہ کیسے؟ حیران ہے نا میرے بھائی. اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے. یہ گھڑی کبھی ہمارے اور آپ کے لیے نہیں رکے گی, چلتا ہی رہے گی, چلتی رہے گی. ہم رہیں یا نہ رہیں کوئی دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا. زمانہ, وقت, ٹائم ٹیبل کبھی کسی کے لیے رکا نہیں رکا. لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے لیے, سرکار دو جہاں کے لیے, ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس گھڑی کو, وقت کو روک دیا. رک جا, میرا عظیم گیسٹ ہے, میرا بہت بڑا مہمان ہے, جس کے صدقے میں نے کائنات بنائی. تو کائنات کے نظام کو اللہ نے اس وقت روک دیا تھا. جو چیز جہاں تھی وہی رک گئی تھی. سورج کا چلنا رک گیا, چاند کی روشنی رک گئی,
सब कुछ अल्लाह ताला ने जो जहां था वहीं रोक कर अपने हबीब को अपने पास बुलाया। इसलिए टाइम आगे नहीं बढ़ा, वक्त गुजरा नहीं, सब कुछ उसी वक्त में आप जाकर देखकर आ गए। और यकीन है अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह जो चाहे उस पर कुदरत रखता है। तो बहरहाल मेरे मुहतरम बुजुर्गों, ये मेराज का वाकया पेश आया। काश उम्मत समझ में आ जाए उसके कि हमारा नबी सबसे आला व ओला हमारा नबी, ये समझ में आ जाए कि सारे नबियों का इमाम बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन बनाया। और कायनात में अल्लाह के बाद कोई अगर हस्ती है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वो ऐसा अजीम नबी मुझे और आपको अल्लाह ने दिया। हम कितने खुश नसीब हैं कि जिसकी उम्मती बनने के लिए अंबिया ने अल्लाह से तमन्नाएं की। तो आज इस उम्मत को अपने नबी पर फख्र करके नबी का फॉलोअर बनो मेरे भाई। नौजवानों, ये अपने हेयर कटिंग, ये अपना ड्रेस, ये अपना सब कुछ छोड़ करके नबी के दीवाने बनो, नबी के मतवाले बनो। और ये दुनिया की ऐश, ये दुनिया का एंजॉय, यकीनन इससे हजारों हजार गुना अच्छा एंजॉय अल्लाह ने जन्नत में रखा है। यकीनन वहां आज तुम नशा कर रहे हो, नशा मत करो, इस नशे से बचो। इससे उम्दा किस्म का नशा अल्लाह ने जन्नत में रखा है। हर किस्म की शराबें रखी है अल्लाह ने, हर किस्म की बेहतरीन हूरें रखी अल्लाह ने। जिना मत करो, गलत लड़कियों से गलत ताल्लुकात मत करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत बनाओ। अल्लाह की कसम, इस दुनिया में अपनी हयात, अपनी जिंदगी को बचा लो, पाक पाकीज़ा बनकर, तकवे वाला बनकर जिंदगी गुजार लो। अल्लाह की कसम, एंजॉय के लिए जन्नत है, दुनिया नहीं है हमारे लिए। दुनिया में ये गुजर जाएगा, जन्नत में एंजॉय मिलेगी। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस वाक़े को इबरत का वाक़या समझ करके, नमाज को अजीम तोहफा समझ करके, मोहब्बत में, अल्लाह से अकीदत में, यकीन के साथ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो। यकीन जानो वो नमाज तुम्हें बहुत कामयाबी दिलाएगी। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक दे।